السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ریٹ کے ودیارتھیوں، ساتھیوں اور دوستوں، آپ کا ARM اردو ایجوکیشن چینل پر استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے۔ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور یہ بہت ہی ٹف آتے ہیں اس کے کویشچن امتحان میں، اس لیے بڑے غور سے سننا، بڑا اہم یہ ٹاپک ہے۔ دیکھیے، میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انسان جو اپنے منہ سے بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں تھی، لفظ موضوع، لفظ محمل بے معنی، اس سے کوئی بحث نہیں کی جاتی ہے۔ لفظ موضوع جو تھا اسی کو دوسرا نام تھا کلمہ۔ اس کلمہ کی 3 قسمیں تھی، اسم، فعل، حرف۔ تو اسم اور فعل کو میں بڑے تفصیل کے ساتھ پچھلے سبقوں میں بتا چکا ہوں۔ اب ہمارے حرف، آج ہم حرف کو بیان کریں گے اور سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ تو حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف بنیادی طور پر حرف وہ ہے جو نہ تو کسی کا نام ہو، حرف کسی کا نام نہیں ہوگا، نہ کسی مصدر سے مشتق ہوگا، کسی مصدر سے نکلا ہوا نہیں، بلکہ یہ دوسرے حکمات کے ساتھ مل کر معنی دیتے ہیں۔ یہ دوسروں کے ساتھ مل کر حروف جو ہوں گے وہ معنی دیں گے۔ حرف کے غیر اسم اور فعل دونوں ہے، حرف کے غیر اسم اور فعل دونوں ہے، یعنی اس کے یہ اسم اور فعل دونوں کو ہی جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ جیسا کہ وہ کام پر گیا، اگر تم محنت کرتے تو کامیاب ہوتے۔ ان میں سے پر اور اگر ہٹا دیں تو باوجود اسم، فاعل اور مفعول ان کے جملوں میں کوئی ربط نہیں ہوگا اور نہ ہی صحیح معنی دیں گے۔ یعنی اگر ہم حرف کو نہ لگائے تو چاہے اسم ہو، فعل ہو، سب کچھ موجود ہو، اگر اس میں حرف نہیں ہے تو ہم اس عبارت کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ ان کا آپس میں جوڑ اور تعلق جو ہے وہ حرف ہی جوڑتا ہے اور تعلق پیدا کرتا ہے۔ تو حرف کے بہت زیادہ کام ہے، حرف کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے مثالیں دی ہے اوپر 2، وہ کام پر گیا۔ اب یہ پر جو حرف پر ایسے ہی کہیں گے تو کوئی پر میں نہیں سمجھے گا، پر کا کوئی نام ہی نہیں، پر میں کوئی نہیں سمجھے گا۔ لیکن یہاں جو ہے ایک بڑا اہم کام کر رہا ہے پر، وہ کام پر گیا۔ اگر ہم پر کو ہٹا دیں تو وہ کام گیا، کیا کام گیا؟ تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کا آپس میں جوڑ جو ہے وہ نہیں بیٹھ رہا ہے۔ تو اسی لیے حرف کا ہونا وہ سبجیکٹ بھی ہے، کام بھی ہے، فعل بھی ہے، یعنی مفعول بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ حرف کا ذکر چھوڑ دیا۔ اس لیے حرف کا ذکر کرنا، حرف کا لے آنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ یہ حرف ہی معنی سمجھاتا ہے اور ان میں ربط اور جوڑ پیدا کرتا ہے۔ اور حرف کی پہلے بڑی اقسام کو بیان کیا ہے، پھر ان بڑی اقسام کی بھی کچھ قسمیں ہیں وہ بیان کی جائے گی۔ تو حروف کو 4 بڑے اقسام میں تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی بانٹا گیا ہے۔ بڑی 4 قسموں میں حرف کو بانٹ دیا گیا ہے۔ وہ ہم 4 قسمیں پڑھتے ہیں اور پھر ہر ایک کو باری باری پڑھیں گے، اور اس کے انڈر میں جو آتی ہے قسمیں ان کو بھی پڑھیں گے۔ تو حروف کی اقسام کتنی ہیں؟ 4 ہے۔ حروف ربط، حروف عطف، حروف تخصیص، حروف فجائیہ۔ پہلے ہم حروف ربط کو پڑھیں گے، پھر عطف کو، پھر تخصیص کو، پھر حروف فجائیہ کو پڑھیں گے، باری باری سب کو پڑھیں گے۔ نمبر 1 پہ حروف رابطہ، یعنی رابطہ کہو، ربط کہو، کانٹیکٹ، جو ربط پیدا کریں گے ایک دوسرے حرف کے بیچ میں، کیا کریں گے؟ ربط۔ اور اس کا دوسرا نام آپ دیکھو گے تو اس کو حروف جار بھی کہتے ہیں، اس کو حروف جار بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کو دوسرے سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، ربط کا رابطہ کہتے ہیں۔
میرا اسے کوئی رابطہ نہیں ہے، میرا اسے رابطہ نہیں ہو پایا، کانٹیکٹ نہیں ہو پایا اسی کو، تو یہ کیا کرتے ہیں، جوڑتے ہیں ایک اسم کو دوسرے اسم سے، یا ایک فعل کو دوسرے فعل سے، یا ایک جملے کو دوسرے جملے سے، یا ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے کیا کرتے ہیں، جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اس میں وہ حروف آتے ہیں جو ربط و رابطے کا کام دیتے ہیں، وہ حروف جو دو لفظوں یعنی اسم کو فعل سے اور اسم کو اسم سے ملاتے ہیں، یا اسم کو فعل سے ملائیں گے یا اسم کو اسم سے ملاتے ہیں۔ جیسے اللہ ہمارے ساتھ ہے، میں نے صبح سے شام تک کام کیا، یہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ ساتھ کیا ہے، یہ ساتھ نے جوڑنے کا کام کیا، میں نے صبح سے شام تک، تو یہ سے جو ہے یہ صبح اور شام دونوں کو جوڑنے کا کیا کیا ہے، کام کیا ہے۔ پھر اس کی حروف ربط کی دو قسمیں یاد رکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ، ایسی چیزوں میں آپ کے سوال آتے ہیں اور امتحان میں پھنساتے ہیں۔ حروف جار اور حروف اضافت، یہ دو اس کی قسمی۔ حروف رابطہ کی کتنی قسمی ہیں؟ دو، حروف جار، حروف رابطہ۔ اب کون کون سی ہے وہ دیکھو آپ۔ حروف جار وہ حروف جو دو لفظوں یعنی اسم کو فعل سے، اسم کو اسم سے ملاتے ہیں۔ مثلا اب یہ کون کون سے ہوتے دیکھو، میں، سے، پر، تک، نے، کو، تک، آگے، پیچھے، اوپر، نیچے، درمیان، سامنے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہے یہ حروف جار ہے، یہ حروف جار ہے جو کیا کرتے ہیں، اسم کو فعل سے یا اسم کو اسم سے کیا جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ تو جن اسما کے بعد آتے ہیں، یعنی اسما اسم کی جمع ہے، اسم کا بہووچن ہے، اسم واحد یعنی ایک، اسما بہووچن بہت سارے نام۔ تو جن اسما یعنی جن ناموں کے پیچھے حروف جار آتے ہیں، یعنی میں آ جائے، سے آ جائے، پر، تک، نے، کو، تک، آگے، پیچھے، اوپر، نیچے، درمیان، سامنے، یہ اگر کسی اسم کے بعد آ رہا ہے تو ان کا تو نام ہے جار، ان کا نام ہے حرف جار۔ اور جن کے پیچھے آئے گا تو اس پہلے والے اسم کو کیا کہیں گے، تو اس کو کہیں گے مجرور، اس کو کیا کہیں گے، مجرور کہتے ہیں۔ جیسے میدان میں، یہاں میدان مجرور ہے اور میں کیا ہے، جار ہے، تو میدان اسم کے بعد آ گیا، میں تو میں کیا ہو گیا، جار، اور میدان مجرور ہو گیا۔ اب دیکھو اس میں کیا ہے کہ یہ تو کچھ تو حروف جار ہے، لیکن کبھی کبھی یہ جیسے نے ہے، کو ہے، نے، کو ہے، یہ نے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، فعل اور فعل کے اقسام، فعل کے فاعل کے اعتبار سے وہاں میں نے بتایا کہ نے جو ہے یہ فاعلی علامت ہے، یعنی فعل متعدی ہوگا تو اس وقت کیا لگے گا، نے لگتا ہے۔ جیسے میں نے راشد کو مارا، میں نے کھانا کھایا۔ اور کو جو ہے یہ اکثر کس کے اوپر لگتا ہے، مفعول جو ہوتا ہے اس کے اوپر، یعنی جس کے اوپر کام ہوتا ہے، کرم جو ہوتا ہے اس کے اوپر مفعول لگتا ہے، یہ ہے۔ لیکن یہ حروف جار کا بھی، حروف جار میں بھی یہ حرف جار بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، اس لیے یہ دماغ میں رکھنا چیز۔ ان کی بھی تفصیل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو آگے، حروف اضافت، دوسری قسم ہے حروف اضافت، جو دو لفظوں کے درمیان تعلق ظاہر کرے، جو دو لفظوں کے درمیان کیا کرے، تعلق ظاہر کرے، حرف اضافت کہلاتے ہیں۔ حرف اضافت جو ہے یہ کا کی کے ہے، کیا ہے، کا کی کے، یا را رے ری بھی ہوگا، را رے ری اور کا کے کی، کا کے کی زیادہ ہوتا ہے، کا کے کی اور را رے ری، را رے ری اسی میں آئے گا، تمہارا، میرا، ہمارا، تیرا، میرا، اس میں یہ را رے ری آئے گا، باقی یہ کا کے کی آئے گا، باقی کیا آئے گا، کا کے کی، یعنی جن میں کا کے کی کے جو دو لفظوں کے درمیان آ جائے تو وہ کیا ہوگا، حروف اضافت ہوگا۔ جیسے کہ خدا کا حکم ماننا ضروری ہے، تو یہ خدا کا حکم حرف کیا ہے، اضافت ہے، حرف اضافت ہے۔ اگر یہاں یہ نہ ذکر کرے تو خدا حکم ماننا ضروری ہے، بات سمجھ نہیں آئے گی، تو خدا کا حکم ماننا ضروری ہے۔ آم کا پیڑ بہت بڑا ہے، پانی کی بوتل یہاں لاؤ، یہ ہوا اردو میں اس طرح۔ اب جو فارسی ہوتا ہے، اگر فارسی، کیونکہ اردو جو ہے یہ فارسی سے بھی مل کر بنی ہے، عربی سے، ہندی سے، سب کا مکس ہے۔ اگر فارسی میں اگر کوئی فارسی کے دو لفظ آ جائے اور وہاں پر اضافت کا جو
حرف ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ تو کہتے ہیں فارسی قاعدے میں جو ہوگا یہ کاکے کی نہیں ہوگا بلکہ حمزہ یا زیر ہوگی یا یائے مجہول. یائے مجہول اس طرح یہ لکھی ہوئی نا، اس کو یائے مجہول کہتے ہیں، اوپر حمزہ لکھا ہوا ہوگا، یہ یائے مجہول ہے. تو یہ 3 علامت فارسی قاعدے میں ہوگی. کون سی؟ حمزہ، زیر یوں ہوتی نیچے لکیر، اس کو زیر، اور یائے مجہول، ایسی یا کا استعمال کرتے ہیں اسے. اب ہاں یہ یاد رکھنا، ترکیب پوچھتے ہیں، یہ سوال کئی امتحانوں میں پوچھ چکے ہیں آپ کے ریٹ اور سیکنڈ گریڈ میں، ترکیب کے متعلق پوچھ چکے. ترکیب کہتے ہیں اسے. کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ترکیب ہے. یہ خدا کے بندوں سے محبت کرو. ہاں، اردو میں اضافت کا کاکی سے ظاہر کرتے ہیں، یہ اردو میں ہے. اردو میں کیا کاکی سے ظاہر کرتے ہیں، اور فارسی میں کس میں؟ حمزہ، زیر اور یائے مجہولہ سے ظاہر کرتے ہیں. اردو میں ظاہر کرتے ہیں جیسے خدا کے بندوں سے محبت کرو، آم کا پیڑ بہت بڑا ہے، پانی کی بوتل یہاں لاؤ، یہ کاکی کے. اب فارسی قاعدے جیسے نیچے لکھی ہوئی مثالیں، چشم نم، اس کو کیا پڑھیں گے؟ چشم نم، حکم خدا، ذکر خیر، صدائے میوات، شہدائے کربلا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ فارسی میں، یہ ان کی علامت جو ہے حرف اضافت ہے، یہ فارسی میں، یعنی چشم نم. تو زیر آ گئی نیچے یہاں پر میم کے لیے. چشم نم، حکم خدا، خدا کا حکم، ذکر خیر، بھلائی کا ذکر، صدائے میوات، میوات کی آواز، شہدائے کربلا، کربلا کے شہید. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر نہ آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں. میں تو میرے انداز سے جس میں سمجھا رہا ہوں مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا تو اب کہ نے کس کی علامت ہوتی ہے، جیسے حرف جر میں بھی آتا ہے لیکن علامت فاعلی ہے، اور نے متعدی فعل کے ساتھ آتا ہے. وہاں میں نے سمجھا دیا تاکہ آپ کو وہیں پر سمجھ میں آ جائے، یہاں کنفیوز نہ ہو، اس لیے میں نے وہاں سمجھایا تھا. جیسے صابر نے کتاب پڑھی، استاد نے بچے کو مار دیا، کام دیا، استاد نے بچے کو کام دیا. کو اور سے جو ہے علامت مفعولی ہے، یہ حروف مفعول کے ساتھ آتے ہیں، یعنی جہاں مفعول اسی کو کہتے ہیں کرم کو. مفعول کس کو کہتے ہیں؟ کرم کو. جس کے اوپر کام واقع ہو، جس کے اوپر کام کا اثر پڑے، اسے کیا کہیں گے؟ مفعول. تو اس کے لیے بھی کو اور سے کا استعمال ہوتا ہے. جیسے سمیر نے اقبال کو چھوڑ دیا، چھوڑنا پڑا، جو بھی کہو. سے کبھی کبھی، اب بتا رہے سے جو ہے یہ حرف جر میں بھی بتایا تھا، یہ کبھی کبھی سبب بننے کے لیے بھی آتا ہے. وجہ ہے، سبب مانے وجہ، کوئی کسی چیز کی کوئی وجہ ہے. وہ کہتے ہیں وہ کمزور کیوں ہو گیا؟ تو کہتے ہیں وہ بیماری سے کمزور ہو گیا. ہم بولتے ہیں عام زبان میں کمزور ہو گیا، تو بیماری سے کمزور ہو گیا، بیماری آ گئی اس وجہ سے کمزور ہو گیا. موٹا ہو گیا یار، بیٹھ کے کیا ہو گیا ہوں، بیٹھنے سے موٹا ہو گیا ہوں. تو اس طریقے سے کا کیا ہے؟ کبھی کبھی جو ہے استعمال کس سے ہوتا ہے؟ سبب اور وجہ کے لیے بھی ہوتا ہے. تک سے پر میں یہ حروف ان جملوں میں آتے ہیں جن میں اس میں ظرفی حالت میں ہو. جیسے اس کتاب کو الماری میں رکھ دو، گھر میں کون ہے. اب جو پیچھے حرف جر بتایا تھا اس میں سے میں تھا، تک تھا، سے تھا، پر تھا. یہ جو کہتے ہیں کہ تو تک، سے، پر، میں، یہ جو حروف ہے یہ حروف ظرف. اس میں ظرفی حالت میں، اسم جب ظرفی حالت میں، ظرف میں پہلے بتاتے کہا ہوں ظرف جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کو. اگر ظرف مکان ہے تو جگہ کو کہیں گے، اگر وقت ہے تو ظرف زمان کہیں گے. اس وقت صبح کے وقت، صبح سے شام تک، تو یہاں پر ظرف زمان میں آیا کہ نہیں؟ صبح سے شام تک میں کام کرتا رہا، تو سے اور تک دونوں کس میں آ گئے ہیں؟ ظرف زمان میں آ گئے ہیں. گھر میں داخل ہوا، گھر میں داخل ہوا، تو گھر کیا ہے؟ ایک جگہ کا نام ہے، تو ظرف مکان ہے، تو یہ میں کا استعمال ہوا. اسی لیے اس کتاب کو الماری میں رکھ دو، گھر میں کون ہے، تو یہاں پر میں کا استعمال جو ہو رہا ہے وہ ظرف مکان میں استعمال ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں میں، تک، سے، پر جو ہے یہ جو استعمال ہوں گے وہ اس اسم میں استعمال ہوں گے جو اسم ظرف یعنی جگہ یا وقت کے معنی دے رہا ہو، اس میں ان کا استعمال ہوتا ہے. سمجھ میں آیا بچوں؟ مجھے امید ہے کہ تم سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تک، سے، پر، میں ان کا استعمال
اس اسم پر ہوگا، یعنی یہ حرف جر ہے اور ان کا استعمال اس اسم پر ہوگا جو اسم ظرف کی معنی دے۔ ظرف کہتے ہیں، ظرف دو ہوتے ہیں، جگہ ہو یا وقت ہو، اس وقت یہ استعمال ہوتے ہیں۔ تک ان کے علاوہ بیچ، اندر، درمیان ظرفی حالت کو بتانے کے لیے آتے ہیں۔ تک جو ہے اس کے علاوہ بیچ میں یا اندر تک یا درمیان میں بھی کچھ درمیان کے معنی میں ہوتا ہے، یا وہاں بیچ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تک۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مہمان کو دروازے تک چھوڑ دو، یعنی دروازے کہ بس اندر داخل کر کے چھوڑ دو، پھر وہ اندر چلے جائیں گے۔ تو اس طرح اندر اور بیچ کے معنی میں بھی یا درمیان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تک۔ حروف ربط اور حروف ربط کی دونوں قسمی ہو گئی۔ اب حروف عطف کسے کہتے ہیں؟ حرف عطف وہ حروف ہوتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں یا جملوں کو ملانے کا کام دیتے ہیں۔ دیکھو لفظوں اور جملوں، کیوں لفظ سے جملہ بنتا ہے، تو کبھی ایک ہی جملے میں دو لفظوں کو ملانے کا کام کرے گا یا دو جملوں کو ملانے کا کام کرے گا۔ یاد رکھنا بات کو کہ لفظوں سے کیا بنتا ہے؟ جملہ۔ تو کہتے ہیں کہ کبھی تو یہ دو لفظوں کے درمیان دو یا دو سے زیادہ لفظوں کو ملانے کا کام کرے گا، یعنی ایک ہی جملے میں آئے گا، یا یہ الگ الگ جملے میں، ایک جملہ ہوگا الگ، دوسرا جملہ الگ ہوگا، ان جملوں کو جوڑنے کا کام کرے گا حرف عطف۔ جیسے سب آئے مگر وہ نہیں آیا، سب آئے مگر وہ نہیں آیا، اگر وہ نہ آیا تو مجھے جانا پڑے گا۔ سب آئے یہ ایک جملہ ہو گیا، سب آئے ایک جملہ ہو گیا، مگر وہ نہیں آیا یہ دوسرا۔ تو یہ مگر نے کیا ہے؟ ان دونوں جملوں کو کیا کر دیا ہے؟ جوڑ دیا ہے، تو اس لیے مگر کیا ہوگا؟ حروف عطف میں ہوگا۔ اگر وہ نہ آیا یہ ایک جملہ ہو گیا، تو مجھے جانا پڑے گا، تو اب کیا ہوگا؟ یہ حرف عطف ہو گیا کیونکہ اس نے اس کو جوڑ دیا۔ درجے بالا جملوں میں، یعنی اوپر والے جملوں میں مگر اور تو حروف عطف ہے۔ درجے بالا یہ ہوتا ہے یعنی اوپر والے جو جملے جو آئے ہیں واقع، ان میں تو اور مگر کیا حروف عطف ہے۔ اس کی مزید 6 قسمی ہیں، اقسام ہیں۔ اس کی مزید 6 نہیں، یہاں پر 7 کرو آپ۔ کتنی کرو؟ 7۔ اس کی مزید 7 اقسام ہیں، یعنی حروف عطف کی کتنی قسمی ہیں؟ 7 ہے۔ کون سی؟ حروف وصل، حروف تردید، حروف استدراک، حروف استثناء، حروف علت، حروف بیانیہ اور حروف شرط و جزا۔ یہ حروف شرط و جزا یہ 7 ہو گئی۔ یہ حرف عطف کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حروف وصل۔ وصل کے معنی ملانا ہے۔ وصل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ملانا۔ دو لفظوں یا دو جملوں کو ملاتے ہیں، دو لفظوں یا دو جملوں کو، یہ سمجھا دیا پیچھے لفظ اور جملہ، تو یا تو دو لفظوں کو ملائیں گے یا دو جملوں کو ملانے کا کام کریں گے۔ حروف وصل کی مثال ہوتی ہے، اور یہ کو یہ او کی معنی میں استعمال ہوگا، او کی معنی میں استعمال ہوگا و یا پھر یہ 3 جو ہے یہ حروف وصل ہے، ان کو یاد رکھنا۔ اور پھر مجھے اور میرے دوست کو بہت محنت کی ضرورت ہے، تو مجھے اور میرے دوست کو بہت محنت کی ضرورت ہے، یہاں 2 لفظوں کو ملانے کا، مجھے اور میرے دوست۔ اگر یوں کہتے میرے دوست کو بہت محنت کی ضرورت ہے، تو پھر یہ اور مجھے لگانے کی ضرورت نہیں تھا، لیکن مجھے بھی ضرورت ہے، میرے دوست کو بھی محنت کی ضرورت ہے، تو اور لگا کے 2 لفظوں کو کیا کر دیا؟ ملا دیا ہے، جوڑ دیا ہے۔ اتحاد و اتفاق میں برکت ہے، تو یہ دیکھو واو آیا ہے، اس کو اتحاد و اتفاق، یہ اردو کی شدھ بھاشا نہیں ہے۔ اردو کی شدھ اور پیور ادب جو ہے اردو کا، وہ یہ ہے اتحاد و اتفاق میں برکت ہے۔ تو یہ 2 اتحاد و، تو یہ واو کو اس کے ساتھ جوڑ کے اتحاد و اتفاق میں برکت ہے۔ شب و روز میں محنت کرتا ہوں، یہ ہو گیا وہ کی مثال۔ اکرم اسکول سے گھر آیا
اور کھیلنے چلا گیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یوں بھی کہتے ہیں اکرم اسکول سے گھر آیا پھر کھیلنے چلا گیا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ حروف وصل ایک جملے کو یا ایک لفظ کو یہاں پر جملے کو جوڑ رہا ہے۔ ایک اکرم اسکول سے گھر آیا ایک جملہ ہوا، اور کھیلنے چلا گیا دوسرا جملہ ہو گیا۔ تو جو جملوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے، ادھر مجھے اور میرے دوست دو لفظوں کو اتحاد و اتفاق، دو لفظوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حروف وصل۔ اور بھی بہت ساری مثالیں، امیر و غریب، جان و مال، خاص و عام، شب و روز، شمار و گیرہ، دوست و احباب۔ ایک اور بات ہے، یہ ویل جو ہے نا، جس میں اتحاد و اتفاق، شب و روز، خاص و عام، جان و مال، یہ جو ہے یہ عربی اور فارسی الفاظ کو ہی ملاتا ہے۔ وہ جو ہے یہ صرف عربی اور فارسی الفاظ کو ہی ملاتا ہے۔ اگر ایک ہندی کا اور ایک عربی کا یا ایک فارسی کہا جائے تو وہاں پر وہ کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ اور کا استعمال کریں گے۔ لیکن آپ نے بہت ساری جگہ کوئی ایسا بولتے ہیں جو اس اردو میں ماہر نہیں ہوتا ہے، وہ دو ہندی کے لفظوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ کے ذریعے، جیسے کہتا ہے چیخ و پکار، دن و رات۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ مطلب صحیح کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اردو کا قاعدہ ہے اس قاعدے کے مطابق یہ جوڑنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ لفظ ہندی اور دوسرا عربی یا فارسی کا ہو تو حرف عطف و کا استعمال نہیں ہو سکتا، اس لیے چیخ و پکار اور دن و رات غلط مرکبات ہے، ملانا کیا ہے؟ غلط ہے۔ ہندی اور دیگر زبانوں کے درمیان و کی جگہ کون آئے گا؟ اور استعمال ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے۔ یہ حرف بھی ملانے کے لیے اس میں سلسلہ ہوتا ہے، یعنی پھر جو ہوگا پھر کا سلسلہ ہوتا ہے۔ جیسے اکرم اسکول سے گھر آیا، پھر کھیلنے گیا، پھر نماز پڑھنے گیا، پھر وہاں سے گھر آیا، پھر کیا کیا؟ پھر پڑھنے بیٹھا، پھر سو گیا۔ تو یہ پھر کا جو ہوتا ہے استعمال وہ سلسلہ وار ہوتا ہے، سلسلہ، یعنی اس کے بعد یہ کام کیا، اس کے بعد یہ کام کیا، اس کے بعد یہ کام کیا، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پھر کا استعمال ہوتا ہے۔ آگ لگی پھر بجھی، پہلے میں نے کام کیا پھر کھانا کھایا، تو دیکھو اس سلسلہ کے ساتھ کام ہوتا ہے، اس میں پھر کا استعمال ہوتا ہے۔ حروف تردید وہ حروف ہے جو رد کے مقام پر بولے جائیں۔ تردید کے معنی ہی رد کرنا، تردید میں آپ سمجھ جاؤ گے، تردید معنی رد کرنا ہے۔ یہ حروف دو لفظوں یا دو جملوں کو ملاتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک مراد ہوتا ہے، یعنی دو کے درمیان یا شروع میں آ کر یہ سمجھاتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک مراد ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حروف تردید جب بھی استعمال کریں، چاہے شروع میں کریں چاہے درمیان میں کریں، مطلب یہی ہوگا کہ ان میں سے ایک کرنا ہے، ایک کو رد کرنا ہے، اور ایک کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ تو ایک کو کیا کرنا ہے؟ حروف تردید کے ذریعے سے رد کرتے ہیں۔ جیسے تم خواہ کتاب لو یا کاپی، تم خواہ کتاب لو یا کاپی، تو یہ شروع میں کھا آ گیا ہے، لیکن اب یا آئے کہ اب تم جو ہے کچھ بھی لو، خواہ اور یا دو آیا ہے۔ خواہ مانے چاہے تم کتاب لو یا کاپی، یعنی ایک ہی لینی ہے، چاہے قلم یا پینسل، دونوں نہیں، ایک لو، چاہے قلم لو چاہے پینسل لو، ان میں سے ایک لینا ہے۔ میں نے اس لڑکے کو کلاس سے نکال دوں، میں اس لڑکے کو کلاس سے نکال دوں یا رکھوں؟ سوال کرے گا کہ یہ بچہ بدماشی کر رہا ہے، میں اس کو نکال دوں یا رکھوں؟ ایک ہی کام کرنا، ایسا نہیں کہ نکالنا بھی ہو رکھوں، دونوں کام نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے جو حرف آتے ہیں وہ حرف تردید کہلاتے ہیں، یعنی ایک جملے کو رد کرتے ہیں، یعنی دوسرا جملہ کرنا ہے، ایک کو رد کرنا ہے۔ تو اوپر کے جملوں میں تم نے دیکھ لیا کہ ایک چیز کو رد کرنی ہے، دوسری چیز کی مراد ہے۔ اور بھی مثالیں ہیں، اب بتاتے ہیں رد کرنے کو تردید کہا جاتا ہے، رد کرنے کو تردید کہا جاتا ہے۔ تم آؤ یا وہ آئے ہمارے لیے سب برابر ہے۔ تم آؤ یا وہ آئے، ضروری نہیں کہ تم ہی آؤ، بھلے وہ آ جائے، ہمارے لیے سب برابر ہے، ہم کوئی بھی آ سکتا ہے، ایک آئے اور تمہارا کام بن جائے گا۔ آپ آئیں یا مجھے بلائیں، آپ آئیں یا مجھے بلائیں، یعنی یا تو میں آ جاؤں آپ کے پاس، آپ مجھے بلائیں تو میں آ جاؤں، یا پھر آپ یہاں پر آ جاؤ۔
تو یہاں یا، خا، چاہے، یہ جو ہے یہ حروف تردید کہلاتے ہیں. پر کبھی کبھی کے کہتے ہیں کہ جو ہے یہ کی جسے تم کی پڑھتے ہو ہندی میں، یہ کی جو ہے یہ کبھی تردید کے معنی میں آتا ہے. یہ کبھی کسی کے، یہ آگے آپ کو یہ اصل میں جو ہے یہ بیانیہ کے لیے ہوتا ہے، جو آخر میں آج کی قسم کے آخری بیان ہم پڑھیں گے. یہ بیانیہ کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی تردید کے لیے بھی آتا ہے. جیسے کہتے ہیں آتے ہو کہ نہیں، یعنی یا تو آؤ یا نہ مت آؤ، ایک بات کرو، آتے ہو کہ نہیں. تو یہ کہ یہاں جو ہے کی جو ہے کہ کس کے معنی میں ہے، تردید کے معنی میں کبھی کبھی آ جاتا ہے، ورنہ یہ بیانیہ ہوتا ہے. آگے ہم اس کو بیان کریں گے بیانیہ کو. حروف استدراک، یہ حروف استدراک کون کون سے ہیں؟ یہ ہے بلکہ، البتہ، لیکن، مگر، پر وغیرہ. ایسے حروف جو شک اور وہم کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جائیں، یعنی کوئی شک اور شبہ کسی بات میں ہو، اس کو دور کرنے کے لیے جو حرف کا استعمال ہوتا ہے وہ حروف استدراک کہلاتے ہیں. اس شک اور وہم کو کیا کرتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں. کسی چیز میں کوئی شک اور وہم پایا جائے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو یہ حروف آ کر کیا کرتے ہیں؟ اس کے وہم اور شک کو ختم کرتے ہیں. جیسے عادل تو دوست تھا مگر بے وفا نکلا. تو عادل دوست تھا، اب دوست وفادار بھی ہو سکتا ہے، بے وفا بھی ہو سکتا ہے. مگر کا بے وفا نکلا، مگر نے آ کے اس شک کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. میں نے ایسا نہیں کہا بلکہ ویسا کہا. تو بلکہ نے جو ہم کہہ رہے تھے کہ ایسا ایسا اس نے کہا فلاں آدمی نے، تو اس نے کہا نہیں، بلکہ میں نے ایسا نہیں کہا بلکہ میں نے ویسا کہا، یعنی میں نے تو یوں کہا تھا. تو یہ بلکہ نے آ کر کیا کیا؟ جو وہم اور شک تھا اس کو ختم کیا. چور کو پکڑنے کی کافی کوشش تو کی گئی لیکن کامیابی نہ ہوئی، تو لیکن آ کے اس وہم کو ختم کر دیا. مگر، بلکہ، لیکن اس شک اور وہم کو دور کرتے ہیں جو ان جملوں میں پائے جاتے ہیں. ایسے حروف جو شک اور وہم کو دور کرے حروف استدراک کہلاتے ہیں. یاد رکھنا یہ کون کون سے حروف استدراک ہے. دیکھ سوال کرنے والا بڑا گھما پھرا کے سوال کرے گا، آپ کو یاد رکھنے حروف استدراک کو، بلکہ، البتہ، لیکن، مگر، پر وغیرہ. آگے حروف استثناء، کسی کو کسی سے نکالنا، کل کو جز سے. کل کہتے ہیں پورے کو، جز کہتے ہیں ایک انس کو، کل کہتے ہیں پورن کو. جیسے پورا جسم ہے، یہ اپنا پورا جسم ہے، باڈی پوری ہے، اور اس کا ہاتھ الگ ہے، سر ہے الگ ہے، تو وہ جز ہو گیا. یوں کہا جائے کہ زید کو اس کی ہڈیاں توڑ دی گئی سوائے اس کے سر کے. تو یعنی سر انگ جو ہے اس کو کیا کر دیا ہم نے؟ جدا کر دیا، اس کو بس الگ کر دیا کہ سر کو چھوڑ کر باقی اس کی ہاتھ اور پیروں کو توڑ کے، ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دیا سوائے سر کے، یعنی سر کو نہیں پھوڑا گیا ہے. تو یہ ہوتا ہے کل کو جز سے الگ کریں، یعنی کسی کل سے کوئی پوری چیز ہے اس میں سے کسی حصے کو الگ کر دے تو وہ ہوگا حروف استثناء. ایسا کوئی حرف آ جائے جو کل کو پورے سے کسی ایک حصے کو الگ کر رہا ہے تو اسے کہیں گے حروف استثناء. اب چلو پڑھتے ہیں، آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. وہ حروف جو ایک لفظ یا جملے کو دوسرے لفظ یا جملے سے الگ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا بشیر کے سوا سب آئے تھے، یعنی آدمی ایک گروہ ہے، ایک سموہ ہے، ایک کوئی بھی جماعت ہے کہ وہاں پر لوگ آئے بشیر کے سوا، دعوت دی تھی، ان میں وہ سب آئے تھے سوائے بشیر کے. تو آدمیوں میں سے آدمی کل ہے، ان میں سے ایک جز کو بشیر کو کیا کر دیا؟ سوا نے جدا کر دیا، یعنی بشیر نہیں آیا تھا سوائے بشیر سب آئے تھے، بشیر کے سوا سب آئے تھے. تو سوا نے یہ حرف استثناء ہے، اس نے بشیر کو جدا کر دیا، کل سے جز کو الگ کر دیا. ساری چیز میں گم ہوئی مگر قلم بچ گیا. ساری چیزیں ہے، یہ میم غلط لگ گیا بیچ میں. ساری چیزیں گم ہوئی مگر قلم بچ گیا. تو چیزیں بہت ساری رکھی ہوئی تھی، کتاب تھی، کاپی تھی، پینسل تھی اور بہت ساری چیزیں تھی، وہ ساری کی ساری کیا ہو گئی؟ گم ہو گئی، مگر قلم جو ہے وہ بچ گیا. تو ایک جتھا تھا، ایک پورا سموہ تھا، اور سموہ میں سے سب کو کیا ہو گئی؟ گم ہو گئی، ایک قلم بچ گیا. تو یہ قلم جو ہے ایک جز کو الگ کر دیا، کس نے؟ مگر نے قلم جز کو کیا کر دیا ہے؟ الگ کر دیا ہے. تو یہ مگر بھی حرف استثناء ہوا.
سب سو گئے الا حمید، یعنی ہاسٹل میں یا مدرسے میں بچے جو ہے وہ سارے کے سارے سو گئے الا حمید، ایک حمید ہے جو ابھی تک سویا نہیں ہے، بدماشی کر رہا ہے۔ تو وہ جو پورا ایک اسٹوڈنٹ کا گروہ تھا، طالب علموں کا جو ایک پورا جتھا تھا، وہ ان سب سے حمید کو کیا کر دیا ہے؟ جدا، تو کل سے جز کو کیا کر دیا ہے؟ جدا کر دیا ہے۔ یہ وہی ہے بس، دیکھو اوپر کی مثالوں میں سوا نے بشیر کو سب آدمیوں سے، مگر نے ساری چیزوں کو قلم سے، اللہ نے حمید کو سب آدمیوں سے جدا کیا ہے۔ ایسے حروف جو کل سے جز کو یعنی پورن سے انس کو الگ کریں حروف استثناء کہلاتے ہیں۔ حروف استثناء کی مثال کیا ہے؟ مگر، سوا، علاوہ، لیکن، بغیر، تاکہ، الا، پر، وغیرہ، یہ سب کس کی مثالیں ہیں؟ حرف استثناء کی ہے۔ یہ یاد کر لینا کون کون سے حرف استثناء ہے بچوں۔ حروف شرط و جزا، شرط و جزا، اب شرط آپ سمجھ لو، شرط اور جزا پھر اس کا بدلہ۔ ہم کوئی شرط لگاتے ہیں پھر اس کا بدلہ ہوتا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ بدلہ ہوتا ہے تو اس کو جزا کہیں گے۔ تو کچھ حرف شرط ہوں گے، کچھ جزا ہوں گے۔ اب دیکھ لو، آپ جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسے حروف جو جملے میں شرط کے معنی پیدا کریں حروف شرط کہلاتے ہیں، اور ایسے حروف جو جزا کے مقام پر استعمال یعنی بدلے کے مقام پر استعمال ہو، رزلٹ، نتیجے کے معنی میں حروف جزا کہلاتے ہیں۔ آئیے مثال کو دیکھتے ہیں۔ اگر تم یہ بات جانتے تو چن چن کر مار دیتے۔ تو اگر نے کیا کہ شرط لگائی، اگر تم یہ بات جانتے، تو یہ حرف شرط ہو گیا۔ تو کیا ہے؟ تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا؟ تو چن چن کر مار دیتے۔ اگر تم کو یہ بات معلوم ہوتی تو چن چن کر مار دیتے۔ تو یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اس کا جواب دیا ہے، تو یہ جزا ہو گیا۔ تو یہ حرف جزا ہو گیا، یہ حرف شرط ہو گیا۔ جب بارش ہوگی تب میں چلا جاؤں گا، تو جب بارش ہوگی یہ شرط لگائی ہے، اور تب جو ہے یہ حرف جزا ہے، کیونکہ اس میں بدلہ، اس کا بدلہ، اس کا نتیجہ، اس کو نچوڑ ہے کہ جب بارش ہوگی تب میں چلا جاؤں گا۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، مجھے امید ہے۔ اب حرف علت، علت کے معنی ہے سبب وجہ کے۔ علت کے معنی کیا ہے؟ سبب اور وجہ کے ہے۔ تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ کسی بھی حرف سے کوئی وجہ یا سبب ہمیں معلوم ہو تو حرف علت ہوگا۔ یاد رکھنا ہے تاکہ تمہارے امتحان میں آسانی ہو۔ وہ حروف جو کسی امر کا اثر ظاہر کریں حروف علت کہلاتے ہیں۔ وہ حروف جو کسی کام کی وجہ یا سبب بیان کریں حروف علت کہلاتے ہیں۔ آئیے مثالوں کو دیکھتے ہیں، مثالوں سے ہم سمجھیں گے۔ عزیز حاضر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مصروف ہے۔ عزیز حاضر آ نہیں سکتا، کیوں نہیں آ سکتا؟ حاضر کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ تو کیونکہ وہ مصروف ہے، وہ بزی ہے۔ آدمی بزی ہے، وہ نہیں آ سکتا ہے، تو اس کی وجہ ہو گئی تو کیونکہ۔ کیوں کیا ہو گئی؟ یہ اس کی وجہ ہو گئی۔ اس کیوں نے وجہ بیان کی، نہ آنے کی، نہیں آنے کی کیا ہے؟ وجہ بیان کی، کیوں کہ وہ مصروف ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ حرف علت ہو گیا۔ محنت کرنی چاہیے، اور محنت کیوں کرنی چاہیے؟ محنت کرنی چاہیے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس لیے کہ، تو یہ اس لیے کیا ہو گیا؟ حرف علت ہو گیا۔ اس لیے یہ ترقی کا پہلا قدم ہے۔ محنت اس لیے کرو کیونکہ یہ ترقی، آپ آگے بڑھو گے کب؟ جب آپ کسی چیز میں محنت کرو گے تب ہی آگے بڑھو گے۔ انشاءاللہ آپ بھی محنت کر رہے ہو، آپ بھی اس امتحان میں کامیاب ہوگے۔ اوپر کی مثالوں میں کیونکہ اس لیے کہ سبب کے لیے آئے ہیں، سبب کو علت کہتے ہیں، لہذا اس قسم کے حروف کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ جن جملوں کے ساتھ حروف علت واقع ہے ان جملوں کی علت اور پہلے کو معلول کہتے ہیں۔ ہاں، یہ حرف کو جو ہوتا ہے، جو وجہ ہوتی ہے، جو سبب ہوتی ہے، ان جملوں کو کیا کہیں گے؟ ان کو تو حرف کو علت کہیں گے، اور اس سے پہلے والا جو ہوگا یہ حرف علت جس کے اوپر داخل ہے، اس سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس کا نام معلول ہوگا۔ یہ یاد رکھنا، اس کا نام معلول ہوگا۔ اب حروف علت کون کون سے یاد رکھ لینا، تاکہ، چونکہ، اس لیے، سو، چنانچہ، یک وغیرہ، یہ کیا ہے؟ سب حرف علت ہے۔ اب آخری ٹاپک آج کے سبق کی، حروف بیانیہ۔ وہ حروف جو کسی بات کو بیان کرنے یا وضاحت کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں انہیں حروف بیان کہتے ہیں۔ یہ حروف جملے کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے جملے کے درمیان میں آتے ہیں۔ یہ ہے کی، ایک ہی ہے بس، کی جس کو آپ ہندی میں کی پڑھتے ہو، وہ کی ہے، جملے کے درمیان میں وضاحت یا تفصیل کے لیے آتا ہے۔ اردو میں صرف کی حروف بیانیہ ہے، اسے کاف بیانیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام، حروف بیانیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ کاف بیانیہ، کیونکہ کاف اکیلا ہی آتا ہے، باقی اس میں کوئی حرف نہیں ہے۔ عقل مندوں کا قول ہے کہ حرکت میں برکت ہے، تو یہ کہ عقل مندوں کا قول ہے۔ اب کیا قول ہے؟ اس کی تفصیل کی،
انہوں نے کیا کہا ہے کہ حرکت میں برکت ہے، کچھ کرو گے تب اس میں کچھ برکت ہوگی، ورنہ نہیں کرو گے سوئے رہو گے اور برکت ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کوئی عرضی لکھتے ہو، کوئی درخواست لکھتے ہو اپنے استاد سے چھٹی کے، تو آپ کہتے ہو عرض گزارش یہ ہے کہ پھر آگے لکھتے ہو کہ کی ہے، کیا ہے وجہ، وہ آگے آپ بیان کرتے ہو کہ میں بیمار ہوں، میں 2 دن نہیں آ سکتا، یا میرے گھر میں شادی ہے، وہ ہے جو بھی جس کے لیے آپ عرضی اور درخواست لکھ رہے ہو وہ بیان کرتے ہو، تو اسی کو تفصیل کہتے ہیں۔ تو آج کا سبق ختم ہوا، امید ہے کہ آپ کو میرا سبق جو ہے پڑھانا پسند آیا ہوگا اور آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو کمنٹ کریں، اور اگر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کے سامنے نئے ویڈیو آ سکیں۔